تو آپ کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کرتے ہیں؟ قرآن پشت پناہی کرتا ہو تو پھر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی اپنی بلیف میں مسئلہ ہے کہ مطلب میری اپنی بلیف میں مسئلہ ہوگا کہ میں کیا اس کتاب کو پوری طریقے سے مانتا بھی ہوں کہ نہیں. اٹس ناٹ پاسبل. صحیح ورژن جب پریزنٹ ہوا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا اپنے گھر والوں نے قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھی. کئی حملے کیے تھے. کنٹروورسی آتی ہے کوئی تو لوگ کہتے ہیں یار معذرت کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، غائب ہو جاؤ. آپ چلیں کوئی ایک انسان ہے، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، معذرت کر لینا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے. لیکن اوور آل آپ ایک سخت موقف رکھتے ہیں اور پھر ڈٹے رہتے ہیں. تو آپ کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کرتے ہیں؟ کون سپورٹ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈٹے رہو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں؟ جی میرا اللہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، کافی ہے وہ. اور قرآن پشت پناہی کرتا ہو تو پھر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. میں ڈٹا رہنا اس لیے مجبوری ہے مسلمان کی کہ بھئی آپ دو الگ کتابوں کے اوپر سے فلسفہ نہیں لے سکتے. اب آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے، 10 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا فلسفیانہ جو حالات ہیں، جو پسماندگی ہے ہماری، اس اسٹیٹس کو چیلنج کرنا بیر منیمم ہے. یہ کوئی احسان نہیں کسی کے اوپر، یہ لگژری نہیں ہے، نیسیسٹی ہے کہ اس اسٹیٹس کو ہر اینگل سے چیلنج کیا جائے. میں تو خیر 90 تلے اینگل سے چیلنج کر رہا ہوں. تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو آگے دیکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. مگر جب آپ کو پتہ ہو کہ قرآن آپ کو بیک کرتا ہے تو یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آپ ڈٹے رہیں یا نہ رہیں. آپ ڈٹے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ آپ اپنے یو اسٹینڈ یور گراؤنڈ. آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی اپنی بلیف میں مسئلہ ہے کہ مطلب میری اپنی بلیف میں مسئلہ ہوگا کہ میں کیا اس کتاب کو پوری طریقے سے مانتا بھی ہوں کہ نہیں. جب آپ باطل کو چیلنج کریں گے تو آپ پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے، پھر آپ پتلی گلی نہیں ہو سکتے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ون کھیل لیتے ہیں، آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، اب بیچ کی کوئی راہ نکال لیتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے نہیں. بچوں کو یہ تربیت دینی بہت ضروری ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لو کہ کیا قرآن تمہیں بیک کرتا ہے کہ نہیں، کیا سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں کہ نہیں، کیا اسی طریقے سے سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں جس طریقے سے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ٹرین کیا. اگر تو یہ وہی ہے جو کہ اور اوپر سے حالات وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی سٹینڈز کی. ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے. میں تو اب ان سٹینڈرڈز کے اوپر جن سٹینڈرڈز پہ انبیاء اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے برملا چیلنج کیا تھا، کس طریقے سے وہ کنٹروورسی بنی تھی مکہ میں، کس طریقے سے وہ مصیبتوں کا اور ریزسٹنس کا اور فرکشن کا اور مصائب کا اور دشمنیوں کا شکار ہوئے تھے. ہم تو کہاں ہو رہے ہیں. میں تو حیران اس بندے پہ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور باطل اس سے لڑ نہیں رہا. اگر باطل اس سے نہیں لڑ رہا تب اس کے اسلام پہ، اس کے اسلام کی سمجھ پہ، اس کی اسلام کی اپلیکیشن اور میتھڈالوجی اور حکمہ پہ شک ہے. آپ آج کل کے دور میں اصلی اسلام لے کے بغیر مصیبتوں کے کیسے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. صحیح ورژن جب پریزنٹ ہوا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا اپنے گھر والوں نے قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھی. کئی حملے کیے تھے، ہر طریقے کی پہلے آفر کی تھی، اس کے بعد پھر ریجیکشن کی تھی، اس کے بعد پہلے ریٹیکیول کیا تھا، پھر ریجیکشن کی تھی، پھر فائٹ کی تھی. یہ ہمیں کون سا ایسا اسلام سمجھ آیا ہے جو کہ باطل کو پسند آتا ہے؟ اگر آپ کنٹروورسی میں نہیں ہیں تب مسئلہ ہے. ہمارے سارے 2 نمبر آپ کی باتوں پہ خوش، سارے 2 نمبروں پہ آپ ون کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں تو پھر یہ ایک حیرت کی بات ہے. میں جو کر رہا ہوں اس میں آپ جس دن میں نہ ڈٹوں نا اس دن آپ مجھ سے سوال کریں گے ساحل میاں کیا ہوا، یہ مسئلہ کیوں، یہ سوال نہ کریں کہ ڈٹے ہوئے کیوں.